حور پری کا جادوئی لہنگا۔ ایک گاؤں میں سجل نام کی ایک لڑکی اپنی امی حلیمہ اور بھائی اسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ حلیمہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی اور اسلم رکشہ چلاتا تھا۔ سجل گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ ایک دن حلیمہ نے سجل سے کہا، اے سجل، بھائی کا ناشتہ بنا دے۔ امی، ناشتہ بس بننے ہی والا ہے لیکن بھائی ابھی تک نہیں اٹھا۔ اچھا چل، تھوڑی دیر اور اسے سونے دے، سارا دن بیچارہ رکشہ چلاتے ہوئے تھک جاتا ہے، بہت ہی محنت کرتا ہے، اس کی محنت سے ہی تو یہ گھر چلتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسلم اٹھ گیا، نہا دھو کر حلیمہ کے پاس آیا، ساتھ ہی سجل ناشتہ لے آئی۔ امی، میں نے سجل کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، آپ کی اجازت ہو تو آج شام ان کے گھر سے ہو آؤں؟ ہاں بیٹا، تو اس کا بھائی ہے اور تو اس کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ میں نے نہیں کرنی شادی، اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ تم پیسوں ویسوں کی فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر اسلم ناشتہ کر کے کام پر چلا گیا۔ شام کو اسلم لڑکے والوں کے گھر گیا۔ اسلم سجل کی ہونے والی ساس سے بولا، سلام آنٹی، میں اسلم، آپ سے رشتے کی بات کی تھی نا؟ آؤ بیٹا بیٹھو۔ اگر آپ لوگ میری بہن سے بھی مل لیتے تو اچھا ہوتا۔ بیٹا، ہم کل آپ کے گھر آئیں گے۔ پھر اسلم گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی امی کو ساری بات بتائی، کھانا کھایا اور وہ سارے سو گئے۔ صبح اٹھتے ہی گھر میں مہمانوں کے آنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سجل کی ساس اور سجل کا ہونے والا شوہر ندیم گھر آئے۔ ہمیں سجل پسند ہے، لیکن اگر تھوڑی زیادہ خوبصورت ہوتی تو اور بھی اچھا تھا، لیکن چھوڑیں، آپ ہمیں شادی کی تاریخ دیں۔ کچھ دیر سب نے باتیں کی، اس کے بعد کھانا کھایا۔ اگلے مہینے شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ اسلم نے ساری تیاری کر لی۔ شادی سے 2 دن پہلے اسلم اپنی امی سے بولا، امی، میرے پاس اب 1 روپیہ بھی نہیں بچا اور ابھی تھوڑی تیاری رہتی ہے اور ابھی بھی تھوڑی سی تیاری رہتی ہے، سجل کا لہنگا اور مٹھائیاں وغیرہ۔ بیٹا، کسی سے تھوڑے پیسے ادھار ہی لے لو۔ اسلم اپنے کچھ رشتہ داروں اور دوستوں سے پیسے ادھار مانگنے گیا، لیکن کسی نے بھی پیسے نہیں دیے۔ اسلم پریشان ہو کر گھر آ رہا تھا کہ اچانک وہ پتھر سے ٹکرا کر گر گیا۔ ایک خوبصورت سی لڑکی نے اسلم کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ اسلم اٹھا اور بولا، آپ کا نام؟ میرا نام حور پری ہے، میں پری لوک سے آئی ہوں۔ کچھ دنوں کے لیے میں اپنے پروں کے بغیر انسانوں کی طرح رہوں گی۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ اسلم نے ساری بات حور کو بتائی۔ حور پری نے اسلم کو جادوئی لہنگا دیا اور بولی، یہ جادوئی لہنگا تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ اسلم بہت ہی خوش ہوا اور پری کا شکریہ ادا کیا۔ اسلم نے پری کو سجل کی شادی میں آنے کی دعوت بھی دی اور خوشی خوشی گھر گیا۔ گھر جا کر اس نے ساری بات اپنی امی اور بہن کو بتائی اور ساری شادی کی تیاریاں مکمل کی۔ شادی کے دن سجل لہنگا پہن کر بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ شادی پر حور پری بھی آئی۔ اسلم اس سے ملنے گیا۔ حلیمہ نے اسلم اور حور سے پوچھا، کیا میں تم دونوں کی بھی شادی کر دوں؟ وہ دونوں راضی ہو گئے۔ اب سجل کی شادی کے ساتھ اسلم کی بھی شادی ہو رہی تھی۔ سجل بھی اپنے سسرال میں بہت خوش تھی اور حور بھی۔ حور نے پری لوگ جانے کا فیصلہ نہیں کیا، اب وہ ساری زندگی اسلم کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی تھی۔